ابھی حسیب رضا نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، تو ایک تو فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، اور دوسرا فرمایا کہ عطر، اور تیسرا فرمایا کہ منکوحہ عورتیں۔ اشکال یہ ہے صاحب کے ذہن میں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو کیوں پسند فرمایا؟ تو ایک بات تو لاجیکلی طور پہ یہ ہے کہ آپ ذرا پس منظر میں چلیے پیچھے، کہ جب خالق کائنات جل وعلا نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہ عام دنیا میں نہیں تھے آپ، بلکہ آپ جنت میں تھے، اور جنت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی جناب آدم علیہ السلام، تو خالق جو ہے وہ اپنی تخلیق کو تو جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ موبائل بناتا ہے تو اس کو تو موبائل کے سارے کے سارے سسٹم کا پتہ ہوتا ہے، اس کے سافٹ ویئر کا پتہ ہوتا ہے، اس کے ہارڈ ویئر کا پتہ ہوتا ہے، کون سی چیز کہاں پہ ہے، کون سی چیز کا کون سا کام ہے، اگر فلاں چیز بگڑ جاتی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ بطور مثال میں نے ایک موبائل کو یہاں پہ رکھا ہے کہ جو موبائل کا تخلیق کار ہے اسے موبائل کے اندر کی کمیوں کوتاہیوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی خرابی پڑ جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس خرابی کو کس طریقے سے دور کرنا ہے اور کس طریقے سے اس خرابی کا ازالہ ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر خالق تھا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں بھی دل نہ لگا، تو اب چونکہ وہ خالق تھا، اس کے علم میں تھا کہ اس کو قرار کیسے آئے گا، بلکہ اس نے تخلیق میں ہی جناب آدم علیہ السلام میں ایسی چیزیں رکھ دی تھیں، یوں کہہ لیں موبائل کی مثال سے بلا تشبیہ و بلا مثال، کہ ایسے پرزے رکھ دیے تھے کہ جو بے قرار رہیں گے، جنہیں سکون نہیں آئے گا، جنہیں اطمینان نہیں آئے گا، اور وہ خالق جانتا تھا کہ یہ جو پرزے بے قرار ہیں نا، ان کا قرار اور سکون عورت میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ان کے قرار کے لیے، ان کے سکون قلب کے لیے رب کائنات جل وعلا نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق فرمایا، جس سے انہیں قرار ملا، سکون ملا۔ اب تخلیق کے اعتبار سے آپ نے سمجھا کہ مرد کے قرار کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا، تاکہ مرد کو سکون ملے، اسے اطمینان قلب نصیب ہو، اسے جو بے قرار اس کے بدن کے اعضاء ہیں انہیں قرار ملے۔ تو لا محالہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے تو نور ہیں، مگر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لبادۂ بشریت اوڑھ کر جلوہ فرما ہوئے، تو وہی اعضاء جو جناب آدم علیہ السلام کے جنت میں بھی قرار نہیں پکڑ رہے تھے، تو عورت کی وجہ سے انہیں قرار ملا، تو وہی اعضاء مقدسہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں، میرے میں بھی ہیں اور آپ میں بھی ہیں۔ لہٰذا عورت جو ہے یہ مرد کی تسکین کا باعث ہے، یہ فطرت سے یہ چیز ظاہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالالتزام جو عورت کا ذکر کیا، تو یہ جو ملحدین، مستشرقین، بے دین اور آج جو آزادی کا نغمہ الاپنے والے ہیں، جو ہر سال ہمارے ملک میں 8 مارچ کو کتبے اٹھا کر کے باہر نکلتے ہیں کہ عورت کو اس کا حق دو، عورت کو مرد کے برابر کرو، اور عورت پہ ظلم بند کرو، عورت کا استحصال بند کرو، لا یعنی جو وہ نعرے لگاتے ہیں، ان کا منہ بند ہونا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا ہو کہ تم اسلام پہ الزام لگا رہے ہو
کہ عورت کا اسلام نے استحصال کیا ہے، جبکہ اسلام کا بانی، اسلام کا پیغمبر، اسلام کا رسول اور اسلام کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا سے جن 3 چیزوں کو پسند فرما رہا ہے ان میں ایک یہی عورت موجود ہے۔ تیسرا اس کا سبب یوں سمجھ لیں، چونکہ یہ فی البدیہہ سوال آیا ہے اور میں بغیر مطالعے کے آپ کے سامنے ہے، ابھی سوال انہوں نے کیا ہے اور بغیر مطالعے کے میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسرا اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عورت کو جو اہمیت دی، اور وہ عورت بھی یہ واضح رہے کہ منکوحہ عورت، غیر منکوحہ نہیں، یہ نہیں کہ آپ کی وہ کچھ لگتی نہیں ہے تو آپ اس کو دنیا جہان سے پسند کریں، نہیں۔ عورت کے 4 رشتے ہیں، ماں ہے تو بیٹے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر عورت ماں ہے تو مجھے بتائیں کہ ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے عورت سے بڑھ کر کون عزیز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ باپ بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے، مگر مجھے بھی تجربہ ہے، آپ سب کو بھی تجربہ ہے، آپ کا ملان بھی باپ سے بڑھ کر ماں کی طرف زیادہ ہے، میرے بچوں کا ملان بھی باپ سے بڑھ کر ماں کی طرف زیادہ ہے۔ اچھا دوسرے رشتے پہ آ جائیں، بیٹی، تو بیٹی کتنا محبوب رشتہ ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، میری اپنی کیفیت بھی یہی ہے اور امت مسلمہ کے اکثر سپوتوں کا یہی حال ہے کہ بیٹی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سی ہوتی ہے، آنکھوں کا تارا سا ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ والدین چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے، مگر جو محبت والدین کے دل میں فطرت کے اعتبار سے بیٹی کے لیے ہے وہ محبت بیٹے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باہر سے کوئی چیز خرید کر کے اپنے بچوں کے لیے لاؤ تو بیٹے پر بیٹی کو مقدم رکھو، پہلے بیٹی کو حصہ دو اور بعد میں بیٹے کو حصہ دے۔ یہ عورت کی دلجوئی ہو رہی ہے، ماں کی حیثیت سے اس کے پاؤں کے تلے جنت، بیٹی کی حیثیت سے وہ دل کا قرار ہے، وہ دل کا سکون ہے۔ فرمایا بیٹے سے پہلے بیٹی کو حصہ دو۔ یہ الگ بات ہے، وہ فضیلتیں الگ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، نکاح کرے، وہ جنتی ہے۔ کہا حضور جس کی 2 ہوں، فرمایا وہ بھی جنتی۔ کہا حضور جس کی 1 ہو، فرمایا وہ بھی جنتی۔ تو یہ شرف الگ ہے۔ اب یہ دوسرا رشتہ ہوا۔ تیسرے رشتے میں آ جائیں تو بیوی۔ اب بیوی منکوحہ عورت، میں نے ترجمہ اس کا کیا کہ منکوحہ عورت۔ اب اس منکوحہ عورت کا فائدہ کیا ہے انسان کو، یہ بنیادی بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو 2 رشتے پہلے گنوا دیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کا نام کیوں لیا۔ بھئی یہ منکوحہ عورت آپ کو گندگی سے بچاتی ہے، آپ کو پلیدگی سے بچاتی ہے، آپ کو بدکاری سے بچاتی ہے، آپ کو حرام کاری سے بچاتی ہے۔ یہی منکوحہ عورت آپ کی نگاہوں کو غیر محرم خواتین کو تک کر کے اپنی نگاہوں کو آلودہ کرنے سے بچاتی ہے، غیر محرم کی باتیں سن کے اپنے کانوں کی سماعت کو پراگندہ کرنے سے بچاتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ یہ آدھا ایمان تمہارا مکمل ہو گیا، اب آدھے کا فکر کرو۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اپنی پسندیدہ 3 چیزوں میں رکھا کہ یہ تمہارے ایمان کو بچاتی ہے، تمہاری جو ہے وہ پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے، یہ خاتون تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے، یہی منکوحہ عورت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، یہی منکوحہ عورت تمہیں شیطان کے سامنے سینہ سپر کر کے اس کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کا ڈھنگ دیتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی منکوحہ بیوی ہے۔ چوتھا رشتہ آپ دیکھ لیجئے، بہن کا رشتہ ہے۔ میں یہاں پہ سچی بات کر رہا ہوں،
کہ اگر میں اپنی بات کروں تو بھی یہی ہے، میرے سامنے فہد بھائی بیٹھے ہیں، ان کی بات کریں تو ان کے منہ سے بھی یہی میں نے سنا، جو سوال پوچھنے والے ہمارے صاحب ہیں تو ان کی بات کروں تو ان کے لیے بھی یہی فکر، جن کے بارے میں ہے، بھائی بھی ہیں مگر جن کے بارے میں ہمارا دماغ مستقل فکر مند ہے وہ ہماری بہنیں ہیں، مستقل جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں۔ تو یہ 4 رشتے ہیں، چاروں مقدس ترین۔ اب بتائیں مجھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ تمہاری دنیا میں مجھے خط و عورت پسند ہے تو پھر اور کیا فرماتے ہیں کہ ماں کی حیثیت سے بھی اس کے مقابل کوئی نہیں، بیٹی کی حیثیت سے اس کے مقابل کوئی نہیں، بیوی کی حیثیت سے اس کے مقابل کوئی نہیں، بہن کی حیثیت سے اس کے مقابل کوئی نہیں۔ لہذا اس پہ یہ اعتراض وارد ہونا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ یہاں پہ ملحدین اور مستشرقین نے اس حدیث مبارکہ کا مذاق بھی اڑایا ہے کہ دیکھیں جی مسلمانوں کے نبی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے اور منکوحہ عورتیں پسند ہیں، تو اس لیے جی انہوں نے 11 عورتوں سے شادی کی کیونکہ انہیں پسند بھی عورتیں تھیں۔ یہ سراسر اس کو جس زاویے سے وہ کہتے ہیں وہ الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کیں وہ بھی محض اس لیے کیں کہ امت کی خواتین جو ڈائریکٹ مجھ سے آ کے سوال نہیں پوچھ سکتی وہ ان سے پوچھ لیں جو میرے حرم میں ہیں، میرے گھر میں ہیں اور مجھ سے سیکھتی ہیں، اور مجھ سے سیکھ کر وہ میری امت کی خواتین کو سکھاتی ہیں۔